سب قسم کی تعریفات، تحمیدات، عبادات اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات اقدس و اطہر کے لیے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو حی قیوم ہے، جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، جو علی العظیم اور سمیع بصیر ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، بے شمار درود السلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام النبیین، شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے، جنہیں اللہ رب العالمین نے صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ انبیاء کا سردار بنایا ہے، جنہیں رب تعالی نے رحمت للعالمین اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی صفات سے متصف فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں رب تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، قل فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں کے لیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو۔ ازواج کا لفظ جو کہ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے، ایک کے لیے لفظ زوج کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ کے لیے عربی لفظ وہ ازواج آتا ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ دو سے زیادہ تھیں، اس لیے قرآن کریم نے واحد کی بجائے جمع کا صیغہ، جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ازواج کے بعد فرمایا وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے۔ یہاں بھی بنت واحد ہوتا ہے، اور بنات یہ اس کی جمع ہے، پلورل ہے، تو واحد اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمایا، جمع کا لفظ، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، جو کہ عربی زبان میں دو سے زیادہ بیٹیوں کے لیے بنات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ نص قطعی ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں وہ 2 سے زیادہ تھیں۔ دنیا میں 2 موقف پائے جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے حوالے سے۔ ایک موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بیٹی ہے۔ دوسرا موقف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت وہ مضبوط دلیل ہے کہ جس کے سامنے نہ تو تاریخ، نہ کوئی سیرت کی کتاب اور نہ ہی کوئی کچی پکی کی کتاب اسے دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں تھی۔ گویا کہ وہ لوگ، وہ جماعت، وہ افراد جن کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے، تو قرآن کریم کی یہ نص ان کے دعوے کو جھٹلا دیتی ہے۔ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس سے چھوٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 4 بنات، 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ جنہوں نے یہ موقف اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، گویا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی الزام لگایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی الزام لگایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان پر بھی الزام لگایا ہے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی کا انکار کر دینا۔ اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا فرد ہو جس کی سگی بیٹی ہو، اگر اس کے سامنے کہہ دیا جائے کہ یہ تیری بیٹی نہیں ہے، تو سوچئے کہ اس باپ پر کیا بیتے گی کہ میری بیٹی کو میری طرف منسوب کرنے کی بجائے کسی اور غیر شخص کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس کی ماں پر کیا بیتے گی جب اسے پتا چلے گا کہ میرا خاوند تو فلاں ہے، اور لیکن انہوں نے ان میری بیٹیوں کی نسبت میرے اس خاوند کی طرف نہیں کی بلکہ کسی اور شخص کی طرف کر دی ہے۔ ایسے شخص جن کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی ہے، قرآن کریم کی قطعی نص سے ان کے اس دعوے کا رد ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ان اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ ہوگا اور ایسے بدبختوں کا گریبان ہوگا، اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ باپ تو فلاں تھا، تم نے فلاں کو باپ اس کا کیوں بنا دیا؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا خاوند تو فلاں تھا، آپ نے فلاں کی طرف منسوب کیوں کر دیا؟ اس لیے آج ضرورت ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ صرف معلومات کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے کسی بڑے کے نسب پر کوئی طعنزنی کرتا ہے،
تو ہم ہوشیار ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، کیس کراتے ہیں، تو جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب پر قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں یہ بھی علم نہ ہو کہ قرآن اور حدیث وہ انساب مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، صحابیات مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ یہ 4 بیٹیاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، حضرت زینب، رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب کی شادی ہوئی حضرت لقیط بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ آپ کے داماد ہیں حضرت لقیط۔ ان کی کنیت جو کہ معروف کتابوں میں ہے وہ ہے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نکاح ہوا تو اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، اور اس وقت اسلام کی تعلیمات پہ بھی نہیں آئی تھی کہ مسلمان عورت غیر مسلم کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس وقت یہ تعلیمات نہیں آئی تھی، کیونکہ یہ تعلیمات سنۃ 6 من الہجرہ 6 ہجری کو آئی ہیں کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے اجازت تھی، اس لیے نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 2، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، 2 افراد اللہ تعالیٰ نے عطا کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بیٹی بھی عظیم حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیٹا اس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر علی رکھا گیا۔ چونکہ ابو العاص یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد، حالہ بنت خویلد کے یہ بیٹے ہیں ابو العاص، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ بانجے ہیں۔ بیٹے کا نام علی رکھا، اور ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہوئی، اپنی نوجوانی سے پہلے یعنی 16-17 سال سے پہلے ہی یہ طبی موت آ گئی، طبی طور پر فوت ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا۔ اور جب 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار تھے۔ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے جو بیٹھنے والا فرد تھا وہ آپ کا یہی نواسہ علی تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا لخت جگر یہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے اوپر بیٹھا تھا، اور اس کے کچھ دیر بعد ہی یہ طبی طور پر فوت ہوئے ہیں۔ دوسری بیٹی، یہ بیٹا اور بیٹی امامہ، اس کے بارے میں کئی مرتبہ سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ نماز پڑھانے لگے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر سینے پہ ہاتھ باندھا، اور ساتھ ہی بیٹی کو اٹھا لیا، بیٹی کو بھی ساتھ سینے سے لگایا ہوا ہے اور نماز بھی پڑھا رہی ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں، بیٹی کو آرام سے نیچے کر دیا، رکھ دیا اور رکوع کر لیا، رکوع سے پھر اٹھے، بیٹی کو اٹھا لیا، سجدہ میں گئے، بیٹی کو رکھ لیا، دونوں سجدوں سے اٹھے ہیں، پھر بیٹی کو اٹھا کر امامہ کو اٹھا کر پھر کھڑے ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کیا کرتے تھے اپنی اس نواسی امامہ بنت ابو العاص، امامہ بنت زینب کے ساتھ۔ اور جب نجاشی نے ایک انگوٹھی تحفہ بھیجی نبی علیہ السلام کو، نجاشی حبشے کا حکمرانوں کے تحفے، لوگ تو ترستے ہیں کہ ہمیں حکمران تحفہ بھیجیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس تحفہ کے طور پر انگوٹھی آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی میں اپنے خاندان میں سے جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یہ اس کو عطا کروں گا۔
سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابیات نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ انگوٹھی ملے گی تو سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امامہ کو بلایا اور امامہ کو بلا کر سبھی کے سامنے وہ تحفہ آیا ہوا انگوٹھی وہ اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اتنی آپ کی محبت حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت لقیط حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر حضرت ابو العاص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داماد ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ داماد ہو تو ابو العاص جیسا ہو۔ یہ کم بات نہیں ہے، فرمایا داماد ہو تو ابو العاص جیسا ہو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، آپ کے خاندان کے افراد بھی تھے، کیونکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس وقت ہو چکی تھی۔ حضرت زینب اپنے گھر میں ہیں، اپنے خاوند کے گھر میں ہیں، کسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ شیب ابی طالب کے اندر نہیں تھیں، آپ اپنے گھر میں تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہیں، خبریں پہنچ رہی ہیں مکہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ بیٹی کے کان میں خبر پہنچی کہ میرے بابا کو شیب ابی طالب میں بند کیا ہوا ہے، اور اتنے دنوں سے بند ہیں، جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ ساری ختم ہو چکی ہیں، میرے بابا ادھر شیب ابی طالب میں پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ اس بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس بیٹی کے ساتھ باپ اتنا پیار کرنے والا، اور بیٹی کی موجودگی میں باپ کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا ہو۔ بیٹی گھر میں ہیں، مغموم ہیں، پریشان ہیں، غمزدہ ہے۔ ابو العاص نے پوچھا کہ زینب کیا مسئلہ ہے، پریشان رہتی ہو؟ ابو العاص مسلمان نہیں ہے اس وقت۔ کہا کیا وجہ ہے پریشان رہتی ہو؟ کہا پریشان نہ ہوں تو کیا ہوں، میرے بابا شیب ابی طالب میں خشک وہ پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں، میں تو مالدار گھر میں آ گئی، میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، میرے بابے کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، میرے والد کا صرف یہی بات ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کی پاداش کے اندر اسے شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ ابو العاص نے کہا زینب بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا گھر میں کھانا تیار کر کے دیتی ہوں، یہ آپ نے چھپ کر لوگوں سے پتہ نہ چلے کسی کو، یہ کھانا آپ نے شیب ابی طالب کے اندر پہنچا کر آنا ہے۔ ابو العاص غیر مسلم ہے، لیکن اپنے سسر کا ان کے ساتھ اتنی محبت اور پیار، غیر مسلم ہونے کے باوجود کہ میری بیوی وہ گھر میں مغموم ہے باپ کی جدائی کی وجہ سے، باپ کے دکھوں کی وجہ سے، اب اگر میں چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں، میں ان کو تکلیف بھی دے سکتا ہوں، اس کے پیچھے آنے والا بھی کوئی نہیں ہے، میں ان کی بیٹی کو تنگ کر سکتا ہوں، میں بھی غیر مسلم ہوں، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی کو، اپنی بیوی کو بھی تنگ نہیں کیا، بلکہ اپنی بیگم، اپنی بیوی کی بات پر وہ کھانا کتنے دن راتوں کو چھپ کر وہ شیب ابی طالب کے اندر پہنچایا کرتے تھے۔ ابو العاص اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ داماد ہو تو ابو العاص جیسا داماد ہو، کہ جس نے جو میرے سے بات کی اس بات پر پکے رہے، غیر مسلم ہونے کے باوجود جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا، اس وعدے کو نہیں توڑا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خواتین میں سے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اکیلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے، سب سے پہلے خواتین میں اسلام قبول کرنے والی صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اکیلی نے اسلام قبول نہیں کیا، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ ان کی لخت جگر ان کی بیٹیاں بھی تھیں، اور بیٹی بھی بچی نہیں تھی، شادی شدہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا ہے۔ خاوند وہ سفر پہ گیا تھا، حضرت ابو العاص شام پہ تجارت، اور یہ ابو العاص وہ عظیم انسان تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حقوق العباد کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشرتی تعلقات کے اعتبار سے، جس طرح لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں غیر مسلموں نے کہا تھا کہ جاء الصادق والامین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین ہیں، مکے کے اندر ابو العاص کو بھی لوگ الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے کہ یہ انتہائی ایماندار شخص ہے، یہ کوئی کم صفت نہیں ہے۔ مالدار، جس طرح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، یہ ان کا بھانجا تھا، ان کے مکہ سے لوگوں کے پیسے لے کر، سامان لے کر شام، وہاں تجارت کر کے جو نفع ہوتا، پورا نفع، جتنا جتنا ان کے پیسے، جتنا جتنا سامان، اسی حساب سے اتنا نفع وہ سبھی کو دیا کرتا تھا۔ مکہ میں سے کسی ایک فرد نے بھی سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی کہ ابو العاص نے ہمارے اتنے پیسے ضبط کر لیے ہیں یا پیسے مار لیے۔ اتنے عظیم کردار کا یہ انسان حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد جب غزوہ بدر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہجرت کر چکے ہیں، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے پاس ہیں، اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اس وقت ابھی اسلام کے احکامات نہیں آئے تھے علیحدہ ہونے کے۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف مکہ سے لوگ گئے تھے، ان میں یہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے، لیکن ابو العاص کی محبت دیکھیں اپنے سسر کے ساتھ، داماد کی سسر کے ساتھ محبت دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن غزوہ بدر میں حضرت ابو العاص نے غیر مسلم ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کو تکلیف بھی نہیں پہنچائی کہ میرا مقابلہ مجبوری ہے، علاقے کی مجبوری ہے، شہر کی مجبوری ہے، رشتہ داروں کی مجبوری ہے، مجبوری کی بنا پر چلے گئے، لیکن غزوہ بدر میں اپنے سسر کو اور اپنے سسر کے اصحاب میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے نا کہ داماد ہو تو ابو العاص جیسا داماد ہو۔ غزوہ بدر ہوا، 70 افراد وہ پکڑے گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو العاص کو پکڑ لیا، ابو العاص کو پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا مدینہ کے اندر، باقی قیدی بھی ہیں، اعلان کر دیا کہ جو چھڑانا چاہتا ہے وہ فدیہ بھیج دے، اتنے پیسے بھیج دے، تو ان کے اس رشتہ دار کو، اس قیدی کو بھیج دیا جائے گا۔ یہ خبر مکہ کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی کہ میرے خاوند کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فدیہ دے کر اپنے خاوند کو چھڑایا جائے گا۔ اب یہاں ہمارے گھروں میں اس چھوٹی سی بات پر کتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ جو جہیز میں رضائی ملی ہو، اگر اس خاوند کا بھائی استعمال کر لے، خاوند کا باپ استعمال کر لے، تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، میں کیوں لے کے آئی ہیں، تسی کون انہیں استعمال کرنے والے۔ شادی پر لائے گئے وہ برتن اگر دیور استعمال کر لے، مہمانوں کے لیے استعمال کر لیے جائیں، تو لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں
کہ انہوں نے خرید کر دی ہیں جو استعمال کرتے ہیں، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے شوہر کے ساتھ محبت دیکھیں اور وفا دیکھیں، با وفا بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا سیدہ زینب نے۔ حالانکہ اگر چاہتی تو کہتی خاوند تو قید ہے، میں گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہوں، لیکن خاوند کے ساتھ وفا کرنے کا بیوی نے حق ادا کر دیا۔ کہا خاوند کو چھڑانا ہے، اب اور کوئی پیسے وغیرہ تو میرے پاس زیادہ نہیں، یہ سب سے میرے پاس جو قیمتی چیز ہے جو یمن کے موتیوں سے بنا ہوا ہار ہے، اور یہ ہار بھی خود میرے خاوند نے نہیں دیا، اور یہ ہار میری والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا شادی کے موقع پر تحفے کے طور پر۔ اس بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب ماں کا ملا ہوا تحفہ اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے وہ دے رہی ہوگی۔ ماں کی ممتا بھی یاد آتی ہوگی کہ کتنی ماں کی محبتیں تھیں، کتنی محبتوں کے ساتھ، لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہ تحفہ دیا تھا۔ ماں کے اس تحفے کو خاوند کی جدائی کو دور کرنے کے لیے قربان کر دیا، کہ ماں کا دیا ہوا تحفہ قربان کر دیا، لیکن خاوند کی جدائی کو برداشت نہیں کیا، وفا کا حق ادا کیا۔ حضرت ابو العاص کا بھائی عمر بن ربیع انہیں کہا یہ لے کر جاؤ نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور میرے خاوند کو چھڑا کر لاؤ۔ عمر بن ربیع آئے، کہا یہ ابو العاص کا فدیہ ہے، یہ آپ رکھ لیں، ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہار کو دیکھا، اپنے سامنے رکھا، اور اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کی بیٹی کی طرف سے فدیہ آیا ہوگا، اور فدیہ بھی وہ جو اسے تحفہ کے طور پر اس کی ماں نے دیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی آ گئی، اور ساتھ آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھے کر کے کہا پیارے صحابہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ صحابہ کرام مخاطب ہوئے، کہا صحابہ کرام بتاؤ، جب ہم شیب ابی طالب میں تھے، پتے کھا رہے تھے، کھانے کی چیزیں ساری ختم ہو چکی تھیں، اس وقت اندھیرے میں کھانا آیا کرتا تھا، پتہ ہے وہ کھانا کون دے کر جایا کرتا تھا؟ کہا وہ آپ کا خاوند ابو العاص تھا جو رات کے اندھیرے میں شیب ابی طالب میں آپ کو کھانا پہنچایا کرتا تھا۔ کہا آج اس احسان کے بدلے کا وقت آ گیا ہے، اگر آپ کہیں تو اس کے بدلے میں آج ہم فدیہ بھی نہیں رکھتے، یہ ہار بھی نہیں رکھتے، اور ابو العاص کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول ضرور، آپ ہار بھی واپس کر دیں اور ابو العاص کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام ابو العاص کے پاس آئے، کہا ابو العاص آپ کا فدیہ نہیں رکھا جا رہا، آپ نے اس وقت کھانا پہنچایا تھا، لیکن ساتھ ایک اور وعدہ کرو کہ جب تم مکے چلے جاؤ ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، مکے جا کر میری بیٹی کو مدینہ روانہ کر دینا، میری بیٹی کو وہاں سے روانہ کر دینا، باپ کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی، مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ کہ اپنی بیوی کو جا کر آپ نے مدینہ روانہ کرنا ہے، میرا صحابی زید بن حارثہ یہاں سے جائے گا، وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بطن مقام پر ہوگا، وہاں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور بطن کے مقام سے مدینہ تک لانا وہ زید بن حارثہ کی ذمہ داری ہوگی۔ ابو العاص نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا، مکے پہنچا۔ اب سوچیں ہم مسلمانوں کے وعدے اور اس وقت اس غیر مسلم کا وعدہ ہے۔ گھر میں پہنچا، گھر پہنچ کر کہا زینب آپ کے بابا سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کو مکہ مدینہ روانہ کروں گا، میری طرف سے اجازت ہے، میں وعدے کو پورا کروں گا، اگر آپ مدینہ جانا چاہتی ہیں میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ مدینہ چلے جاؤ۔ زینب نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہا
کہ میرے بچے یہاں چھوڑ جاؤ، اکیلی چلی جاؤ۔ یہیں ہوتا ہے نا، اگر کوئی طلاق ہو جائے کہا جاتا ہے یہ منڈے میرے نے، یہ کڑیاں میریاں، یہ اولاد میری، انہوں چھڑ جا تو چلی جا۔ یہ کون سا اصول؟ کہا نہیں، یہ بھی لے جاؤ۔ آپ لے کر جانا چاہتی ہیں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، انہیں آپ ساتھ لے جاؤ، آپ کو لے کر جانے کی اجازت ہے۔ ساتھ اپنے بھائی کو، ابو العاص نے اپنے بھائی کنانا کو کہا، کنانا بن ربیع کو کہا کہ جاؤ آپ بحفاظت چھوڑ کر آؤ بطن کے مقام پر، وہاں زید بن حارثہ کھڑا ہوگا، آپ نے ان کے حوالے کر کے آنا ہے۔ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے دشمن کی بیٹی مدینہ روانہ ہو رہی ہے۔ دشمن کب موقع دیتا ہے، اکٹھے ہو کر آ گئے، پتہ چلا اس راستے سے گزرنا ہے، اسی راستے میں اکٹھے ہو کر آ گئے۔ کہا کنانا ہم اپنے دشمن کی بیٹی کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ اور ایک حبار بن اسود جو کہ اس وقت غیر مسلم تھا، بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی معاف کر دیا، اس وقت غیر مسلم تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے نیزہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری پہ مارا۔ حضرت زینب وہ نیچے گری، ایک پتھر تھا اس کے اوپر آپ گری اور آپ کے کافی چوٹیں آئیں اور زخمی ہو گئی۔ پھر کنانا نے کہا، غیر مسلم نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھے کہا ہے کہ میں نے بطن مقام تک پہنچانا ہے، وہ وعدہ کر کے آیا ہے، اب اگر آپ نے کوئی تکلیف دی تو یاد رکھو میرے پاس جتنے تیر ہیں وہ تمہاری طرف چلا دوں گا، میں بحفاظت بطن مقام تک نبی کی بیٹی کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور پھر کنانا نے محفوظ بطن مقام تک پہنچایا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حوصلہ دیکھیں کہ کس حالت میں، زخمی حالت میں، کہ پیٹ پر زخم آ چکا ہے، چوٹیں لگی ہیں، اس کے ساتھ اس حالت میں وہ سفر کیا اور مدینہ پہنچی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے گھر ہیں، ساتھ بیٹی بھی ہے، ساتھ بیٹا بھی ہے، کچھ دیر گزرتی ہے، کافی مہینے گزرتے ہیں، تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، مکہ سے ملک شام گئے تجارتی قافلہ لے کر، اور ملک شام سے جب واپس آ رہے تھے، کیونکہ راستے میں مدینہ ہے، مکہ سے جب ملک شام کو جائیں پیدل جو سفر ہے، راستے میں مدینہ آتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹوں کو مل کر آؤں۔ اب یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ ہم ملنے نہیں دیں گے، اس کے باپ کو اس نے طلاق دے دی ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے، اس کے بیٹوں کو، بیٹی کو ملنے نہیں دیں گے، یہ آپ کون ہوتے ہیں اس کے بیٹے سے ملنے کو روکنے کے لیے؟ وہ اس کا بیٹا ہے، اس کا خون ہے، مل سکتا ہے، طلاق ہونے کے بعد بھی مل سکتا ہے۔ طلاق بیٹے کو نہیں دی، طلاق بیٹی کو نہیں دی، طلاق بیوی کو دی ہے۔ طلاق ہو جائے، اولاد ماں کے پاس ہو تو باپ کو ملنے کی اجازت ہے، شریعت رخصت دیتی ہے۔ اگر اولاد باپ کے پاس ہے، طلاق ہو چکی ہے، ماں اور اپنی اولاد سے ملنا چاہتی ہے تو ماں بھی اپنی اولاد سے مل سکتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے اس کی۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہیں دوبارہ پھر گرفتار کر کے ابو العاص کو، کہ یہ مدینے میں پھر رہا ہے، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ وہ اپنے بچوں کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ بیوی کی پھر وفاداری دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہمارا اپنا دیس ہے، اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، یہاں تو پکڑ کر اسے سزا دیں ہم، نہیں، کہا اسے اجازت ہے، اجازت دے دو۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا کر ہٹے ہیں، آپ نے تھوڑا سا دروازے کی طرف منہ کر کے آواز دی کہ نبی کے صحابہ سن لو، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، کوئی ابو العاص کو تنگ نہ کرے، کوئی ابو العاص کو مارے نہ، کوئی ابو العاص کو سزا نہ دے، میں نے پناہ دی ہے، وہ جتنی دیر چاہے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر ہٹے،
آپ نے بھی ساتھ فرما دیا پیارے صحابہ میری بیٹی نے جو کہا ہے یہ تو اس نے پناہ دی ہے، کوئی ایک صحابی بھی کسی غیر مسلم کو پناہ دے اس کی پناہ کو قبول کیا جائے گا۔ زینب کی پناہ ہمیں قبول ہے۔ ابو العاص جب تک چاہیں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ ساتھ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا ہے بیٹی وہ تیرا خاوند نہیں رہا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، شریعت کا حکم آ چکا ہے، کیا مسلمان عورت غیر مسلم کی عقد میں نہیں رہ سکتی، اس لیے آپ نے ان کے پاس نہیں جانا، وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے۔ یہ سسر کی بھی اپنے داماد کے ساتھ جو تعلق دیکھے، یہ نہیں کہا کہ تو ہوتا کون ہے یہاں آنے والا، تو نے اسلام قبول نہیں کیا میری بیٹی کی خاطر، اب تو کون ہوتا ہے یہاں پر آنے والا؟ کہا ٹھیک ہے جتنی دیر رہنا چاہتے ہو یہیں پہ رہ لو۔ کچھ دیر رہے، رہنے کے بعد جب جانے لگے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پیغام بھیجا ابو العاص کو کہ ابو العاص ابھی بھی آپ کے دل میں میرے باپ کی محبت نہیں ٹھہری، ابھی بھی اسلام اور ایمان کی محبت نہیں ٹھہری؟ ہمارے شہر میں ہمارے سارے لوگ موجود ہیں، جو چاہیں آپ کو سزا دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو آپ کا حق بنتا تھا آپ کو وہ حق دیا ہے کہ ابھی بھی آپ کے دل کے اندر اسلام کی محبت نہیں آئی؟ تو اس وقت ابو العاص نے کہا میرے دل میں اسلام کی محبت آ چکی ہے لیکن میں اب اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ کہا کب کرو گے؟ کہا میں مکہ سے چلا تھا ملک شام، شام سے مدینہ آیا ہوں، مکہ والوں کے پیسے میرے پاس موجود ہیں، جب تک میں پیسے واپس نہیں کر دیتا اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر لیتا۔ غیر مسلم مالی معاملات میں اس قدر خیال کرنے والے، اور آج ہم دیکھیں ہم مالی معاملات میں ہمارے حالات کیا ہیں۔ وہ اسلام اس لیے قبول نہیں کر رہا، اسے پتہ ہے اسلام قبول کر لیا پھر خیانت نہیں چلے گی، اسلام قبول کر لیا پھر دھوکہ نہیں چلے گا، اسلام قبول کر لیا تو فراڈ نہیں چلے گا۔ اور اپنے ماضی کو منوایا ہے کہ مکہ کے اندر مجھے امین کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں امانت دار ہے، خیانت دار نہیں کرنے والا۔ اگر اب میں ان پیسوں کو ضبط کر کے مدینے میں ہی رہا، مکہ والوں نے کہنا ہے اس نے اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے، پیسے ضبط کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کی محبت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے، مکہ پہنچے، جس کے جو پیسے دینے تھے سبھی کو پیسے دیے، سبھی کو پیسے دینے کے بعد کہا بتاؤ کسی کا کوئی 1 روپیہ دینا ہو، کوئی پیسے دینے ہوں؟ سبھی نے کہا نہیں آپ تو امین ہیں، آج تک امانت میں ابو العاص کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تو امین ہیں، امانت دار ہیں، آج تک خیانت نہیں کی، ہمارا پیسہ آپ کی طرف نہیں ہے۔ تو اس وقت مکہ میں آ کر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ یہ کہا کہ لوگوں میں اس لیے آپ کے سامنے اسلام قبول کر رہا ہوں، اس سے پہلے اسلام کی محبت جاگزیں ہو چکی تھی، میں آپ کے مالی معاملات کلیئر کرنا چاہتا تھا، مالی معاملات کلیئر کر لوں تاکہ کل کلاں آپ میری طرف انگلی نہ اٹھائیں۔ آج ہم مسلمان بھی دیکھیں میرے مالی معاملات کلیئر ہیں، کیا میرے رشتہ دار، میرا شریک سے مراد جو کاروبار میں شراکت دار ہے، کیا وہ میری طرف انگلی تو نہیں اٹھا رہا؟ کیا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں لین دین کا؟ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ داماد ہو تو ابو العاص جیسا ہو جس نے دامادی کا حق ادا کر دیا۔ حدثنی صدقنی وعدنی ووفی لی، جو ابو العاص نے بات کی تھی جو پوری کی ہے، جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں متعدد بار نبی علیہ السلام نے کہا داماد ہو تو ابو العاص جیسا ہو جو سسر کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس سسر کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو پورا کیا ہے، اس لیے نہیں توڑ دیا، تو اسے تو بیٹی دے دی ہے، اب کیا وہ کر لے گا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ابو العاص سے بھی محبت کی، سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو، آخری وقت تک آپ کی محبت رہی ہے، اور اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ ہیا
ہی خیر بناتی اصیبت فیا، ہی افضل بناتی اصیبت فیا، یہ میری بیٹی لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا، یہ زینب وہ ہے کہ جسے میری وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اس مصیبتیں دی گئی ہیں۔ یہ وہ میری عظیم بیٹی ہے کہ جسے میری وجہ سے تکلیفیں دی گئی، میری وجہ سے۔ اس زینب کے پیٹ میں، زینب کی سواری پر حبار بن اسود نے نیزہ مارا تھا، یہ میری محبت میں میرے پاس آ رہی تھی۔ باپ کی محبت کی وجہ سے اس میری بیٹی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اور پھر یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا۔ جب یہ فوت ہوئی، نبی علیہ السلام نے صحابیات سے کہا آپ نے غسل دینا ہے، اغسلنھا وطرن ثلاثا او خمسا، آپ نے طاق تعداد میں اس کو غسل دینا ہے، یا 3 مرتبہ غسل دینا ہے یا 5 مرتبہ آپ نے غسل دینا ہے۔ جب آپ غسل دے لیں، غسل دینے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ازواج بھی ان میں شامل ہیں غسل دینے والوں میں، اور دیگر صحابیات بھی اس میں شامل ہیں۔ جب غسل دے دیا گیا، اطلاع نبی علیہ السلام کو ملی کہ غسل دیا جا چکا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کو اتارا اور چادر نبوت والی اتار کر دی کہ یہ میری بیٹی کے کفن میں شامل کر دو۔ اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ خود پڑھایا اپنی بیٹی کا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد جب دفنانا تھا، قبر کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو اتارا ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت زینب کا خاوند ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ، دماد اور سسر، یہ دونوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے سیرت کے وہ گوشے، صحابیات کی سیرت کے وہ گوشے جو ہم سے مخفی کیے جا رہے ہیں، مخفی کیے جا رہے ہیں اور ایک سازش کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ چاروں بیٹیوں کے ساتھ ہم محبت رکھتے ہیں، چاروں بیٹیوں کے ساتھ ہی محبت کرنی چاہیے، اور خواتین کو چاہیے چاروں بیٹیوں کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو بنائیں۔ اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں کہ کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے سسر کو تنگ نہیں کیا، سسر کو تکلیف نہیں دی۔ کہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ سبق ہے کہ اپنی بیوی کو بھی تنگ نہیں کیا، اپنی بیوی کو بھی تکلیفیں نہیں دیں، بلا وجہ اسے سزائیں یا مارا نہیں، اور اپنے سسر کے ساتھ جو کیا گیا وعدہ تھا اسے بھی پورا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔